تاری ہے منتیں بھی جاری ہے، ٹیکسوں کی برمار ہے، نااہلوں کی باری ہے۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. صدق الله العظيم. جناب صدر محترم، حضرات علماء کرام، عمائدین قوم، معززین علاقہ، بزرگان ملت، میرے دوستو، جوانوں اور کوہستان کے پہاڑوں سے اترے ہوئے اسلام کے لیے جان فدا کرنے والوں، آپ نے جس محبت کے ساتھ اور جس خلوص کے ساتھ کوہستان آمد پر ہمارا استقبال کیا ہے، ہمیں خوش آمدید کہا ہے، میں اپنے الفاظ میں شاید اس کے شکریہ کا حق ادا نہ کر سکوں، لیکن میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے خزانوں سے آپ کو اس خلوص اور محبت کا اجر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عطا فرمائے۔ میرے محترم دوستو، میں بڑے طویل عرصے کے بعد یہاں داسو آیا ہوں، اور میں نے اس زمانے میں بھی یہاں جلسے کیے، اہل کوہستان سے میں نے خطاب کیے، لیکن آج کا اجتماع کوہستان کی پوری تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع ہے، اور انشاءاللہ العزیز آپ نے آج عظیم الشان اجتماع کا انعقاد کر کے اسے تاریخ کے صفحات پر ثبت کر دیا ہے، اور انشاءاللہ یہ ایک انمٹ مظاہرہ ہے۔ آپ نے جمعیت علماء اسلام سے محبت کا اظہار کیا ہے، اس محبت کی وجہ اور کوئی چیز نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ کو اسلام سے محبت ہے۔ میرے محترم دوستو، آپ نے پرچم نبوی کو اٹھایا، اس کو سربلند کیا۔ پرچم نبوی کو سربلند کرنے کا معنی اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ آپ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ اور انشاءاللہ آج ہم ایک بڑے اجتماع میں، جہاں کوہستان کے ایک ایک گھر کا نمائندہ موجود ہے، ایک ایک قبیلے کا نمائندہ موجود ہے، ایک ایک علاقے کا نمائندہ موجود ہے،
آج ہم اس بڑے اجتماع میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کلمہ شہادت کے ساتھ اس بات کا عہد کریں گے کہ کوہستان کی سرزمین پر اگر ہمارا تعلق ہوگا، ہماری وحدت ہوگی، ہماری تائید ہوگی تو وہ صرف جمعیت علماء اسلام کو حاصل ہوگی۔ آپ کی تائید حاصل ہے؟ کوہستانیوں یا بندے صحرائی یا مرد کوہستانی، آپ کی زبان ایک ہوتی ہے، آپ کا قول ایک ہوتا ہے، آپ بات کے پکے ہوتے ہیں۔ آج اتنے بڑے جرگے میں آپ نے ہمارے ساتھ اور جمعیت علماء اسلام کے ساتھ جس تعلق کا اعلان کیا ہے، یاد رکھیں اس پر ثابت قدم رکھنا آپ کے کوہستانی ہونے کی دلیل ہوگی۔ رہا ہے عوام کا سمندر بھی ساتھ لا رہا ہے مولانا۔ میرے محترم دوستو، آج پوری دنیا میں ہر طرف اسلام پر حملے ہو رہے ہیں۔ آج دنیا میں اگر کوئی مظلوم ہے تو میرا دین اسلام مظلوم ہے۔ آج مغربی دنیا اسلام پر حملہ آور ہے۔ آج مسلمان اور مسلمانوں کی قیادت دفاعی پوزیشن میں ہے۔ ہم اسلام کی ہمیشہ وہ تعبیر کرتے ہیں جو مغرب کے لیے قابل قبول ہو۔ مغرب نے ہمیشہ ان قوتوں کو سپورٹ کیا، ان کو طاقت دی جو اسلام کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ اسلام ہمارے لیے ایک مشکل نظام بن گیا ہے۔ میرے دوستو، آج ہم نے ثابت کرنا ہے کہ اسلام رحمت کا نظام ہے، اسلام محبت کا نظام ہے، اسلام انسانی حقوق کے تحفظ کا نظام ہے، اسلام معاشی استحکام کا نظام ہے، اسلام معاشرے کی عزت و آبرو کا نظام ہے، اسلام میرے گھر کی حیا ہے، اسلام میرے ماحول کی عزت ہے، میرے معاشرے کی عزت ہے، اور انشاءاللہ اس دین اسلام کی تحریک کو کوہستان کی پہاڑیوں سے اٹھائیں گے۔ ان پہاڑوں سے اٹھنے والی تحریک ایک سیلاب بن کر اٹھے گی اور پورے ملک پر چھا جائے گی انشاءاللہ۔ دنیا سے بھاگو مولانا آ رہا ہے، مولانا آ رہا ہے، مولانا آ رہا ہے۔ عوام کا سمندر۔ میرے محترم دوستو، اگر اسلام نہیں ہے تو پاکستان نہیں بچ سکتا۔ ہماری تحریک یہ پاکستان کی بقا کی تحریک ہے، پاکستان کی سالمیت کی جنگ ہے، اور آپ اس ملک میں دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح پاکستان کی بنیادوں کو کھوکھلا کیا جا رہا ہے۔ میرے محترم دوستو، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اور کوہستان کے ان غیور مسلمانوں کی تائید کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر اسلام کو نقصان پہنچتا ہے تو پاکستان کا آئین ختم ہو جاتا ہے، اور پاکستان کا آئین نہیں رہتا تو پھر پاکستان کی ریاست بھی باقی نہیں رہ سکے گی۔ آئیے مل کر ایک زبان ہو کر، ایک قوت ہو کر جمعیت علماء کے پلیٹ فارم سے اسلام کی سربلندی کی بھی جنگ لڑیں گے، آئین کے تحفظ کی بھی جنگ لڑیں گے، اور پاکستان کے ریاست کی بقا اور سالمیت کی بھی جنگ لڑیں گے۔ در بھی ساتھ لا رہا ہے، مولانا آ رہا ہے، مولانا آ رہا ہے۔ اسلام میرے محترم دوستو، آپ کو اس بات پر نظر ہوگی آج کل میڈیا کا دور ہے، اور سوشل میڈیا کے کردار کی وجہ سے تو بچہ بچہ پاکستان کے حالات کو جانتا ہے، کس طرح پاکستان میں سیاسی افراتفری مچائی گئی۔ میرے دوستو، 2018 میں الیکشن ہوئے، دھاندلی کے ذریعے ایک جعلی حکومت ملک پر مسلط کی گئی،
اور ملک میں سیاسی عدم استحکام آ گیا. پارلیمنٹ پر اعتماد نہ رہا، حکومت پر اعتماد نہ رہا، اداروں پر اعتماد نہ رہا، اور ایک انتقامی سیاست ملک میں شروع ہوئی. سیاستدانوں کو جیلوں میں ٹھونسا گیا اور ایک ایسی افراتفری کہ جس کے نتیجے میں معاشی عدم استحکام آ گیا. ان کی توجہ اپنے مخالفین کے خلاف انتقام پر تھی. سوائے انتقام کے، مقدمات دائر کرنے کے، سیاستدانوں کو جیل میں لے جانے کے، نیب کے ادارے کو ناجائز طور پر استعمال کرنے سے ان کو فرصت ہی نہیں ملی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ ملک کی معیشت بیٹھ گئی. اور ظاہر ہے کہ جہاں ملک کی معیشت بیٹھ گئی اور ہم دنیا میں ایک دیوالیہ ریاست بننے کی کنارے کھڑے ہو گئے، ہمارا ملک دیوالیہ پن کے قریب ہو گیا، بلیک لسٹ ہو گیا، اور قریب تھا کہ دنیا پاکستان کا بائیکاٹ کر لیتی. ضروری تھا کہ اس اقتدار سے قوم کو آزاد کیا جائے. میرے محترم دوستو، جس حکومت کو ہم نے ہٹایا ہے، یہ صرف حکومت کو نہیں ہٹایا، ہم نے ملک کو بچایا ہے. کہتا ہے سازش ہوئی ہے، سازش ہوئی میرے خلاف. بابا سازش نہیں ہوئی، ہم نے ڈنکے کی چوٹ آپ کو اقتدار سے نکالا ہے. آ رہا ہے مولانا، آ رہا ہے دنیا سے بھاگو مولانا. ہم نے تمہیں گریبان سے پکڑ کر اقتدار کے ایوان سے باہر کیا ہے. آج تمہیں آزادی یاد آ گئی. مجھے تمہاری آزادی معلوم ہے. تم کس بات کی آزادی چاہتے ہو؟ آزادی کی تحریک نہیں، آوارگی چاہتے ہو. ملک کے اندر بے حیائی اور فحاشی چاہتے ہو. تمہارے جلوسوں میں، تمہارے دھرنوں میں بے حیائی کے جو نمائشیں ہوا کرتی ہیں، اس نمائش کے بعد بھی کیا قوم اندھی ہے کہ وہ اس بات کو نہیں سمجھتی کہ تم آزادی چاہتے ہو یا آزادی کے نام پر آوارگی چاہتے ہو؟ انشاءاللہ کوہستان کے لوگوں، آپ حیا کے لوگ ہیں، آپ عزت کے لوگ ہیں. آپ کے گھروں میں حیا ہے، آپ کے ماحول میں حیا ہے. تم بڑوں کی عزت جانتے ہو، نوجوان بڑوں کی عزت جانتا ہے. بڑے بزرگوں اور نوجوانوں میں ایک رشتہ قائم ہے. وہ آپ کے رشتے کو ختم کرنا چاہتے ہیں. آپ کے جوانوں کو بزرگوں سے باغی کرنا چاہتے ہیں. آپ کے خاندانوں کو توڑنا چاہتے ہیں. آپ کے خواتین کو بے حیائی کی طرف رغبت دینا چاہتے ہیں. اپنے گھر سے باہر نکل کر وہ ایک مادر پدر آزاد معاشرہ بنوانا چاہتے ہیں. لیکن انشاءاللہ کوہستان کے لوگوں، ہم نے اپنے گھر کی عزت کی حفاظت کرنی ہے. ہم نے اپنے بیٹی اور بہوؤں کی عزت کی حفاظت کرنی ہے. ہم نے اپنی ماؤں اور بہنوں کی عزت کی حفاظت کرنی ہے. ہم نے اپنے نوجوان کو اسلام کا راستہ دکھانا ہے. ہم نے اپنے نوجوان کو اپنے اقدار کا راستہ دکھانا ہے، اپنے عزت و آبرو کا راستہ دکھانا ہے، اپنے بزرگوں اور اکابر کے ساتھ اور ان کی تابعداری میں چلنا اور فرمانبرداری میں چلنے کا راستہ دکھانا ہے. جمعیت علماء اسلام آج اس محاذ پر ایک جنگ لڑ رہی ہے. مغربی تہذیب کے خلاف جنگ لڑ رہی ہے، اسلامی تہذیب کی جنگ لڑ رہی ہے، اسلامی تہذیب کو غالب کرنے کی اور اس کو باقی رکھنے کی جنگ لڑ رہی ہے. میرے بھائیوں، مجھے سب سے زیادہ توقع آپ سے ہے کہ اسلامی تہذیب کی اس جنگ میں مغرب کے خلاف، مغرب کی سوچ کے خلاف، مغرب کے اقدار کے خلاف آپ ہیں جو ایک صف کھڑے ہو کر جمعیت علماء اسلام کی طاقت بنیں گے.
इमरान जा रहा है, मौलाना आ रहा है, मौलाना आ रहा है। मेरे मोहतरम दोस्तों, सिर्फ ये नहीं कि सियासी अदम इस्तेहकाम बर्पा किया, सिर्फ ये नहीं कि माशी तौर पर मुल्क को दिवालिया कर दिया, पाकिस्तान का जो आखिरी हिसार है, आखिरी हिसार वो हमारी दिफाई कुव्वत है, आज उसने हमारी दिफाई कुव्वत को तकसीम करने और दिफाई कुव्वत को आपस में लड़ाने की साजिश की है। अगर मुल्क को तबाह करने के खिलाफ कोई साजिश है तो उस साजिश का नाम इमरान खान है और कोई नहीं हो सकता। हम इंशाअल्लाह इन साजिशों को नाकाम बना रहे हैं। हमने मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम आपको शिकस्त दी है। कल उनका भी जलसा हुआ है वहां पर पिंडी में, कहते इस्लामाबाद में आऊंगा, फिर क्यों नहीं आए भाई? कहे मैं आता तो तबाही मच जाती। तबाही किसकी मच जाती? तबाही तो तुम्हारी मच जाती थी ना। तुम आके दिखाओ जरा फिर। 10 लाख लोगों को इकट्ठा करूंगा, मुश्किल से 10,000 लोग इकट्ठे किए, और वो भी कौन? दर्जे चहारम के सरकारी मुलाजिमीन की छुट्टी थी और सब पर लाजिम था कि जलसे में जाएं। 6,000 तक सफेद लिबास में पुलिस वालों को हाजिर होने का पाबंद बना दिया गया था, और जब कमी रह गई तो मोहल्ले के खाकरूबों को उठा कर ले गए जलसे में। जलसा इसको कहते हैं, ये जलसा है, ये अवाम का जलसा है, ये पब्लिक का जलसा है। एक गोली लगी और ऐसा भागा है कि अब अपने घर में भी बुलेट प्रूफ शीशे लगा रहा है। बाबा हमले हम पर भी हुए हैं, 3 खुदकुश हमले हुए हैं, लेकिन आज भी पब्लिक के सामने खुले मैदान में खड़ा हूं। मातस्ता ईमान मालूम दा, मातस्ता ईमान मालूम दा, चिपयो डज आजादे मैदान न तख्ती, मत मालूम दा रफ्तार द यूथियानो। मुंग सर मुकाबले मकवा, मुंग सर अस्ता प्लार निक पिरंगी पंगा चवले वसा आलेश। अगम द वतन न तख्तवला दा, तुम द इक़्तिदार न तख्तवला है, और चज़बंदी हो इंशाअल्लाह पाकिस्तान के यहूदियान न लजाय न वर्को, इसराइल न बजाय न वर्को, कादियानियन न बजाय न वर्को, और आइन इस्लामी दफात चाहते खत्म हो कोशिश कवे और तो लारे पैदा कवे इंशाअल्लाह दा लारा बतारा न प्रेदो कहता है। कोहिस्तानी ऊपर से तकबीर, इमाम इनकलाब मौलाना फजलुर रहमान, तकबीर, उलमाए देवबंद, उलमाए हक, नारे तकबीर। हमें आपका एजेंडा मालूम है। तुमने पाकिस्तान में वो हालात पैदा करने की कोशिश की कि किस तरह इसराइल को तस्लीम किया जाए। हमने आपके एजेंडे को नाकाम बनाया है।
ہمیں تمہارا ایجنڈا معلوم ہے کہ کس طرح قادیانی جسے پارلیمنٹ نے غیر مسلم اقلیت قرار دیا ان کو دوبارہ مسلمانوں کے صف میں شامل کیا جائے، ہم نے تمہارے اس ایجنڈے کو ناکام بنایا ہے۔ ہمیں تمہارا ایجنڈا معلوم ہے کس طرح تم نے ناموس رسالت کے قانون کو ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن انشاءاللہ نہ آپ سے ہو سکا اور انشاءاللہ نہ کسی کو کرنے دیں گے ہم۔ تو میرے محترم دوستو، کیا کیا روئے ہم ان کا، ہم تو انتقام نہیں لے رہے۔ نیب کو تو تم نے استعمال کیا، نیب کے ذریعے سے تم نے مقدمے بنائے، تم نے سیاستدانوں کو گرفتار کیا، اور تمہارا منشور ایک ہی تھا کہ سب کو کہو چور 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 چور۔ اگر ہم انتقام لیتے تو ہم نیب کے قانون میں تبدیلی نہ کرتے۔ ہم نے نیب کے قانون کو تبدیل کیا، اس کے اندر جو غیر انسانی اور انسانی حقوق کے منافی دفعات شامل تھے وہ ختم کیا۔ اگر ہم انتقام لیتے تو پھر تو ہم اسی طرح رکھتے نا۔ ابھی اس وقت کہہ رہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کا نیب سے کوئی سروکار نہیں، کوئی لینا دینا نہیں۔ آج کہتا ہے کہ نیب تو اسٹیبلشمنٹ کے قابو میں ہے۔ پہلے کہتا تھا یہ چور ہے، یہ چور ہے، یہ چور ہے، یہ چور ہے، پھر کہتا ہے مجھے تو پتہ نہیں تھا، مجھے تو ISI والے کہتے تھے کہ یہ بھی چور تھا، یہ بھی چور ہے، تو یہ بھی چور ہے، تو میں ان کے خلاف مقدمے دائر کرتا تھا۔ تو آج ISI کیوں خراب ہو گئی؟ آج وہ فوج کیوں خراب ہو گئی؟ آج تمہارے پشت سے ہاتھ اٹھا لیا تو اب گناہگار ہو گئے۔ جب فوج تمہارے ساتھ تھی، تمہارے پشت پہ کھڑی تھی اور ان پر تنقید ہو رہی تھی تو باجوہ بھی ٹھیک تھا۔ باجوہ صاحب، اس کو لوگ نکے دا ابا کہتے تھے۔ تو آج جب ابے نے اپنے نکے کو آگ کر دیا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اب چیخ رہا ہے فوج نے میرے ساتھ کیا، اسٹیبلشمنٹ نے میرے ساتھ کیا۔ یہ جو تم نے کیا آج مکافات عمل ہے، اور تم انشاءاللہ العزیز اب بند کلی میں چلے گئے ہو۔ تمہارے پاس نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ کبھی دھمکی دیتا ہے ہم استعفے دے دیں گے، تو تم نے استعفے دیے تھے، پھر واپس آئے یا نہیں اسمبلی میں تم لوگ؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر تم استعفے دو گے تو ملک کا نظام تم سے پاک ہو جائے گا، خس کم جہاں پاک۔ دھمکی کس چیز کے دے رہے ہو؟ صرف ملک میں عدم استحکام لانے کے لیے کہ پاکستان میں سیاسی طور پر شورش رہے۔ ایک مکمل مستحکم سیاسی نظام کی ہم جنگ لڑ رہے ہیں۔ تمہارا ایجنڈا نامکمل ہو گیا۔ تم ملک کی معیشت کو تباہ کرنا چاہتے تھے، ہم نے بیچ سے اس کو بچا لیا۔ آج ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ آج بین الاقوامی اداروں نے پاکستان کو گرے لسٹ سے نکال کر وائٹ لسٹ میں ڈال دیا ہے۔ رخ صحیح ہو گیا ہے اس کا۔ آج جمعیت علماء کی برکت سے حکومت نے اعلان کر دیا کہ ہم وفاقی شرعی عدالت کے اس فیصلے پر عمل درآمد کریں گے جو سود کے خلاف دیا ہے، اور پاکستان میں سود سے پاک معیشت کو نافذ کریں گے۔ ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ آج تو ایک قومی حکومت ہے، تمام پارٹیاں اس میں شامل ہیں، سب سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ہے جو ملک کو تباہ کر رہا ہے،
اب اس کو نکالنا ہے، ملک کو بچانا ہے۔ جب آپ کے گاؤں پر خدا نخواستہ کوئی آگ لگتی ہے تو آپ سب مل کر اس کو بجھاتے ہیں یا نہیں بجھاتے ہیں؟ کوئی پتہ کرتا ہے کہ تمہارا مسلک کیا ہے، تمہارا مذہب کیا ہے، تمہاری پارٹی کیا ہے، تب میں آگ بجھاؤں گا؟ نہیں، سب مل کر بجھاتے ہیں۔ کوہستان کے میرے بھائیوں، میں ان حالات کا مکمل ادراک بھی رکھتا ہوں، احساس بھی ہے کہ اس وقت سیلاب سے آپ کس قدر متاثر ہوئے ہیں۔ میں کوہستان کے حالات سے صبح و شام خود کو آگاہ کرتا رہا ہوں۔ ہمارے کچھ ساتھی جو 2 جگہوں پہ مجھے معلوم ہے کہ پانی میں پھنس گئے تھے اور ان کو فوری طور پر نکالنے کے لیے ہم نے اقدامات کیے اور الحمدللہ ان کو وہاں سے ہم نے نکالنے کا انتظام کیا تھا۔ انشاءاللہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جب قوم پر کوئی مشکل وقت آئے تو آپ ان مشکل حالات میں ان کی مدد کریں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم نے حق ادا کر دیا ہے، لیکن جو اللہ نے استطاعت دی اس کے مطابق پورے ملک پہ کام کیا ہے، اور جن لوگوں کو بھی اللہ نے توفیق دی اللہ ان کو بھی قبول فرمائے۔ یہ قومی مسئلہ ہے، یہ ملکی مسئلہ ہوتا ہے۔ وبا آتی ہے یہ انسانی مسئلہ ہوتا ہے، آگ لگتی ہے یہ انسانی مسئلہ ہوتا ہے، زلزلہ آتا ہے یہ انسانی مسئلہ ہوتا ہے، سیلاب آتے ہیں یہ انسانی مسئلہ ہوتا ہے۔ اور ہم نے انسان کو انسان سمجھا، یہ نہیں دیکھا کہ یہ ہندو ہے تو ہم ان کی مدد کو نہیں پہنچیں گے، یہ عیسائی ہے تو ہم ان کی مدد کو نہیں پہنچیں گے، یہ سکھ ہے تو ہم اس کی مدد کو نہیں پہنچیں گے۔ ہم نے جس طرح اپنے مسلمان بھائی کو اس مشکل سے نکالنے میں اپنے کارکن جھونکے ہیں، وہاں ہم نے غیر مسلموں کے لیے بھی وہی کردار ادا کیا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، انشاءاللہ ہم جنگ لڑ رہے ہیں، دین اسلام کی سربلندی کی جنگ، اعلاء کلمت اللہ کی جنگ، آئین کی اسلامی دفعات کی جنگ، اور اس کی اسلامی حیثیت کی تحفظ کی جنگ، خوشحال معیشت کی جنگ، انسان کے حقوق کی جنگ، ان کے جان کی، ان کے مال کی، ان کے عزت و آبرو کے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ العزیز ہم نے ایک قوم بن کر، ایک جماعت بن کر اس کے لیے جدوجہد کرنی ہے، اور اس میدان میں ہم نے فتح کے جھنڈے گاڑنے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ آپ ساتھ ہوں گے نا؟ کوہستان کے لوگوں، انشاءاللہ پورے ملک میں تحریک آج آپ کی اس جلسے سے آگے بڑھے گی، اور اس ملک میں کامیابی ہم حاصل کریں گے۔ تو میرے محترم دوستو، چونکہ وقت گزر رہا ہے، بہت سے لوگوں نے عصر کی نماز بھی نہیں پڑھی ہوگی، مجھے اس کا بھی احساس ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ سے ملاقات بھی ہو گئی، بہت زمانے کے بعد ہو گئی، بھرپور ہو گئی، اور اللہ کا شکر بھی ہم ادا کرتے ہیں، اور یہ بھی احساس ہے کہ آپ لوگوں کی نماز بھی ضائع نہ ہو۔ اللہ رب العزت ہمارے اس اجتماع کو قبول فرمائے، اس میں ہمارے آنے کو قبول فرمائے، اس راستے میں جو ہم نے خرچ کیا اس کو قبول فرمائے، اور جب ہم واپس ہوں تو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں ہمیں اپنے گھروں تک حفاظت کے ساتھ پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔